ये ओमान है गशबा। इस वक्त मैं अपने दोस्त प्रोफेसर शकूर साहब के साथ वॉक पे आया हूँ। एक खूबसूरत ट्रैक पे वो मुझे लेके आए हैं और ये वाकई बहुत खूबसूरत है। इस तरफ भी बाग हैं और ये सूरज में शायद ठीक ना हो सके, लेकिन ये भी सारे का सारा बाग है। ये घास लगाई हुई है और इस घास का यहाँ पे अच्छा खासा कारोबार होता है। आम के पेड़ और खजूरों के पेड़। गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है, अगरचे इस वक्त शाम है, लेकिन फिर भी बहुत गर्मी है। ये पगडंडी बनी हुई है। ये देखिए जरा, ये इस बाग का हसीन मंजर है। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत ये बाग है माशाअल्लाह। और इस बाग में इस घास को ज़रा देखिए, सुकून पहुंच जाते हैं आँखों को। और यहाँ पे पानी लगाने का ऑटोमेटिक सिस्टम है। मेन पंप ऑन कर दिया जाता है और ये आगे छोटे छोटे फुहारे हैं, ये घूमते रहते हैं और फिर पूरे का पूरा खेत ऑटोमेटिकली सैराब हो जाता है। इस वक्त ये फुहारे बंद हैं, मोटर नहीं चल रही, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो दिस इज़ समव्हाट वी से अ मॉडर्न एग्रीकल्चर इन ओमान। बहुत खूबसूरत मुल्क है, यहाँ के लोग इंतहाई अच्छे। यहाँ का मौसम गर्म होता है, लेकिन फैसिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से फ़ील नहीं होता। तो शकूर भाई से मुलाकात कराते हैं आपकी। शकूर भाई, वालेकुम अस्सलाम। ये बहरिया कॉलेज में एमको में पढ़ाते हैं। आप बात करें ज़रा शकूर भाई से। जी शकूर भाई, इस जगह के बारे में थोड़े से अपने तासरात लीजिएगा ना। इम्तियाज़ भाई, ये गशबा का इलाका है, यहाँ पे मोस्टली फार्म्स हैं और जो सोहार और मलक्का इलाकों में जितनी भी सब्जियाँ वगैरह होती हैं तो वो यहाँ से ही लोग लेके जाते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे काम करने वाले बंगाली हैं। जितनी भी सब्जियाँ सोहार और सराउंडिंग एरियाज़ में आप मार्केट में देखते हैं वो लोग यहाँ से लेके जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ का मौसम जो है शाम को बहुत बेहतर हो जाता है, दिन में गर्मी होती है। और अब ये कह सकते हैं कि बहुत ही पुरफ़ज़ा मकाम है और आप शाम को वॉक कर सकते हैं। ओके, दोस्तों के साथ आ सकते हैं। तो मेरा ख़्याल ये है शकूर भाई, यहाँ पे जितने भी मज़रे हैं यानी गार्डन्स हैं, जिन्हें आप फार्मिंग फील्ड कह सकते हैं, तो वहाँ पे हमारे बंगाली भाई काम करते हैं। यहाँ पे फल उगाना, सब्ज़ियाँ उगाना, ये जितनी भी चीज़ें हैं उनकी ही एक्सपर्टीज़ हैं। बिल्कुल यही है जी गुड। और ये जितने भी यहाँ पे घास उगाना, खेत बनाना, उसमें जो ट्रैक्टर्स का काम होता है सारे पाकिस्तानी लोग हैं। अच्छा, और का। ये जितने भी आपको यहाँ पे ये खेत नज़र आते हैं, इनको बनाना, घास काटना, उसको बांधना, ये सब ट्रैक्टर के थ्रू, और सारे पाकिस्तानी ट्रैक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं। और ये कंपनी है जो कि ये लोग जाते हैं और उनको वहाँ से हायर करके लेके आते हैं दिन के हिसाब से, घंटों के हिसाब से। सही। और वो लोग काफ़ी सारे लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं जो कि यहाँ। तो हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ही हैं जो ज़्यादातर मौजूद हैं। हाँ, और दूसरी कोई कम्युनिटी नहीं है। गुड जी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ग्रीन ओमान में पाकिस्तान और बांग्लादेश का किरदार है। अल्हम्दुलिल्लाह, 100% ठीक है ना। बहुत
ये उसी मज़रे में मैं खड़ा हूँ और ये खजूरों के दरख्त आपको दिखा रहा हूँ। फल इसके साथ उतर चुका है, बहुत थोड़ा थोड़ा बाकी है, लेकिन ये आपको सिर्फ ये दिखाना था कि खजूरों का बाग और उसके नीचे घास का बाग और उसमें लेमन भी है। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो माशाअल्लाह ओमान एग्रीकल्चर की बहुत सी चीज़ें उगाता है और मेजॉरिटी चीज़ें, क्यों शकूर भाई, जहाँ की सब्ज़ी की जितनी भी डिमांड है मेजॉरिटी पूरी हो जाती है, लोकली पूरी होती है, लोकल पूरी हो जाती है। ये साइड पे एक और मज़रा जी। यहाँ के मज़रों का हुस्न ये है कि साइड पे खजूर होती है, दरमियान में बाग होते हैं और सारे बागों को ऑटोमेटिकली इरिगेशन के लिए पानी सप्लाई होता है। और इस बाग में खजूरें लगी हुई हैं, आप देख भी सकते हैं। ये आगे सारा बाग भरा हुआ है। ये खजूर की कोई मुख्तलिफ़ किस्म है। बहुत सी खजूरें यहाँ पे होती हैं मुख्तलिफ़ नस्लों की। कुछ बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं, कुछ बहुत देर में तैयार होती हैं और ये देर में तैयार होने वाली खजूर है। जी दोस्तों, ये एक और बाग जिसके किनारे पे ये आग खुद लगाई जाती है, झाड़ियाँ वगैरह उग जाती हैं उनको जलाने के लिए। तो झाड़ियाँ जलाने के साथ साथ खजूरें भी जल गई। ये जिस एरिया में हम हैं वहाँ पे मज़रे ही मज़रे हैं, दाएं बाएं हर तरफ मज़रे हैं, हर तरफ सब्ज़ियाँ उगाई हुई हैं, घास उगाई हुई है। यहाँ पे घास की बहुत इम्पोर्टेंस इसलिए है कि ऊँट, भेड़ बकरियाँ जितनी भी हैं यहाँ पे ऐसे तो घास नहीं होती, लिहाजा उन तमाम चीज़ों के लिए यही घास यूज़ होती है। इवन कि यहीं से घास दुबई भी जाती है, सलाला दुबई, ओके, यमन तक, यहाँ यमन तक जाती है। ये एक और खजूर है, में ये देखेंगे माशाअल्लाह। अब इस वक्त लाइट मेरे फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि कुछ कैप्चर करूँ। ये आगे करेले के बाग हैं और ये खेत बनाया जा रहा है फ़िलहाल। ये करेला है और आलमोस्ट तैयार फसल है। ये जिस दीवार के साथ हम मूव कर रहे हैं ये भी एक्चुअली एक मज़रा ही है और इन मज़रों के अंदर खूबसूरत घर भी बनाए जाते हैं, स्विमिंग पूल वाले। यहाँ बहुत ही इंजॉयबल लाइफ होती है मज़रे में। तो इस लाइफ को बहुत कम लोग इंजॉय करते हैं और यहाँ पे मज़रों में मेजॉरिटी हमारे बांग्लादेशी भाइयों की है। पाकिस्तानी भाइयों का काम ट्रैक्टरों वाला है और उगाने वाला काम बांग्लादेशी भाइयों का है। तो इस तरह इस मुल्क की तामीर और तरक्की में इन दोनों मुल्कों का किरदार बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये खजूर है वो किस्म है जो कम से कम मज़ीद 2 महीने लेगी और उसके बाद ये तैयार होगी। ये खुशे होते हैं, बहुत खूबसूरत। ये देख रहे हैं आप, छोटा सा दरख्त है फल से भरा हुआ और आगे खेत। ये खेत अभी तैयार हो रहा है किसी फसल को उगाने के लिए। जी ये एक और क्लोज अप की। जी दोस्तों, ये एक बैंगन का बाग, इसकी फसल चुन ली गई है। अभी मेरा ख़्याल है ये एंड पे है या क्या है मुझे पता नहीं है, यहाँ पे कोई है भी नहीं। बहरहाल इसके फूल भी निकले हुए हैं अभी और फसल मेरा ख्याल है लगने वाली है। ये पूरा खेत बैंगन का है।
اور اس سائڈ پہ کریلے کا کھیت ہے۔ کریلا اگانے کے لیے یہاں پہ ایک جال بنایا جاتا ہے اور اس جال پہ کریلا چڑھا دیا جاتا ہے۔ شاید پتہ نہیں یہ کیسی بن رہی ہوگی ویڈیو، بالکل میں سورج کے سامنے کھڑا ہوں، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ یہاں پہ ایک سر لگا ہوا ہے، اس کا پرپس جانوروں کو بگانا ہے اور اس قسم کے کام میرا خیال ہے۔ جی یہ بنا ہوا کھیت ہے، فصل کے لیے تیار کھیت ہے، اور بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہاں پہ مٹی نہیں ہوتی، یہ مٹی لا کر ڈالی گئی ہے۔ پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی محنت والا کام ہے۔ مٹی خریدی جاتی ہے، ٹرکوں پہ لائی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کھیت بنائے جاتے ہیں۔ کدو ہے وہ، ہاں وہ کدو، یہ دیکھیں جی یہ فصل ختم ہو گئی ہے۔ جی دوستو یہ ایک اور باغ، ابھی بہت خوبصورت شاٹ ہم نے مس کیا۔ یہاں پہ گورا تتر، ان کا بہت بڑا وال موجود تھا، لیکن وہ ابھی نکل گیا ہمارے ہاتھ سے۔ اس کھیت میں یہاں پہ تھا، تو یہاں پہ مختلف نسلوں کے پرندے ہیں، جن میں طوطے، تیتر، مینا، بلبل، فاختہ، بہت ایسی چیزیں ہیں، اور کچھ مائگریٹری پرندے بھی ہیں جو سیزنز پہ یہاں پہ آتے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس ملک میں پرندوں کے شکار پہ مکمل پابندی ہے، کوئی بندہ پرندوں کا شکار نہیں کر سکتا، تو اس لیے یہاں پہ تیتر وغیرہ بھی بندے سے بھاگتے نہیں ہیں، بڑے آرام سکون سے اڑ جاتے ہیں بغیر ڈرے۔ وہ ابابیل ہے، یہ ابھی ابابیل ہے یہ۔ اور یہ گرین رنگ کی کون سی چڑیا تھی؟ یہ بیٹرز ہیں۔ اشکور صاحب ہمارے ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ ان کا ایک اور ہابی بھی ہے برڈز واچنگ، تو برڈز کے بارے میں ان کو ماشاءاللہ کافی ساری معلومات ہیں۔ یہ جو پرندہ ہے اشکور صاحب، اس کے بارے میں کائنڈلی تھوڑا سا بریف کر دیجیے گا۔ امتیاز صاحب یہاں پہ مختلف قسم کے پرندے ہیں، کچھ پرندے جو ہیں وہ یہاں پہ انڈیجنس ہیں، جو یہاں کے مقامی پرندے ہیں۔ ان میں مینا ہے، تیتر ہے، بی ایٹرز ہیں، اسمال بی ایٹرز ہیں، ایک بڑی بی ایٹرز ہیں جو کہ سیزنل مائگریٹری اور برڈ ہیں۔ یہ پرندہ، یہ آپ اس کو ابابیل کہتے ہیں، یہ بی ایٹر ہے، بڑا بی ایٹر ہے۔ بڑا بیٹر ہے، اچھا یہ 4 مہینے یہاں پہ رہتے ہیں، اچھا اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست اینڈ میں یہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو طوطے ہیں وہ سارے مائگریٹری نہیں ہیں، انڈیجنس ہیں، وہ یہیں کے مقامی پرندے ہیں۔ طوطا یہاں کا مقامی ہے۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا پرندہ اس وقت اس دفعہ دیکھا گیا یہاں پہ، وہ فرسٹ ٹائم اسکیلی بریسٹڈ منیا اس کو کہتے ہیں، چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، ہاں ہاں، تو وہ اس دفعہ پہلی دفعہ دیکھا گیا۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے پرندے ہیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مائگریٹری ہیں۔ یہاں پہ میں نے شوٹ کیے ہیں گرے ہوڈڈ وابلرز شوٹ کیے ہیں، جنگل وابلرز تھے، اس کے علاوہ گرے ونگڈ فلاورز ہیں، اور بہت سارے ایسے پرندے ہیں جو کہ یہاں کے مقامی نہیں ہیں، مائگریٹری ہیں۔ یہ جو نیا پرندہ آیا ہے جس کی ابھی آپ نے بات کی تھی، اس کی اوریجن کون سا ملک ہے، کون سا علاقہ ہے؟ پاکستان میں اور انڈین سب کانٹیننٹ میں وہ بڑا کامن ہوتا ہے، یہاں پہ بہت ریئر ہے، سلالہ میں کبھی کبھار دیکھا گیا، لیکن اس ایریا میں سوار میں یہ پہلی دفعہ دیکھا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا جو موسمی تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہاں کا موسم بہتر ہو رہا ہے، کیا یہ پرندے اس وجہ سے یہاں پہ مائگریٹ ہوئے یہ ہوں گے؟ آپ پرابلی ایسا کہہ سکتے ہیں کہ کچھ پرندے جو ہیں پہلے یہاں پہ نہیں دیکھے گئے اور وہ پہلی دفعہ یہاں پہ آئے ہیں، اس کی وجہ مین وجہ یہی ہے گرینری ہے، یہاں کا موسمی معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ پرندے آئے۔ جو زیر زمین جو جس کو آپ کو واٹر ٹیبل کہتے ہیں، اس کے لیے ان کی بڑی اسٹرکٹ ریگولیشنز ہیں۔ یہاں پہ واٹر ایکسٹریکشن بہت ہی پروہیبٹڈ ہے،
اور بڑے سلیکٹیو طریقے سے اس کو آپ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. یہ اپنے واٹر ٹیبل کا بڑا خیال رکھتے ہیں. صحیح. ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی پمپ لگا کے اور زمین سے پانی نکال لے, ایسا یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ بڑی اسٹرکٹ ریگولیشنز ہیں اور بڑے کم لوگوں کو یہ الاؤ ہوتا ہے کہ وہ اپنا پمپ لگا کے زمین سے پانی. گریٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کر رہے ہیں. یہ یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا جو پلاننگ ہے وہ آنے والی جنریشنز کے لیے ہے. Good. کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں اسلام آباد ہو گیا, پنڈی ہو گیا, پشاور ہو گیا, اس میں ہر سال جو ہے آپ کو کنویں کو کھدائی کرنی پڑتی ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے. کہ اس کی وجہ یہ مین ہوتی ہے کہ وہاں پہ واٹر ٹیبل جو ہے ہر سال نیچے جا رہا ہے. جب نیچے جا رہا ہے تو آپ کو دوبارہ کنویں کی کھدائی کرنی پڑتی ہے اور پانی, اور آہستہ آہستہ وہ واٹر ٹیبل کئی علاقوں میں کنویں سے آپ پانی نکال ہی نہیں سکتے کیونکہ واٹر ٹیبل ختم ہو گیا. یہاں پہ یہ بات نہیں ہے, انہوں نے ہر چیز میجر کی ہوئی ہے اور الاؤ ہی نہیں کرتے کہ آپ ان پلان جو ہے واٹر ایکسٹریکشن فرام دا سائڈ کریں. صحیح. ٹھیک ہو گیا. ویری گڈ. یہ پرندہ ہے جی. بہت شکریہ شکور بھائی, آپ نے بہت کام کی انفارمیشن شیئر کی. یہ شکور صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انفارمیشن. یہاں پہ 2 طرح کے کیلے میں نے دیکھے ہیں شکور بھائی. ایک تو بڑے بڑے, ذرا ان کو بھی فوکس کیجیے گا. یہ آم کا بہت بڑا درخت ہے. یہ یہاں کا جو آنر ہے وہ مجھے بتا رہا تھا کہ ایک وقت تھا کہ اس ایک درخت سے 5 سے 10 ہزار آم ہر سیزن میں آتے تھے, لیکن ابھی ان کی پیداوار اتنی اچھی نہیں ہے. تو یہ کیلا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. پرندوں کی آوازیں آپ کو سنا رہا تھا میں. بہت خوبصورت جگہ. یہ زمین پہ اگی ہوئی جڑی بوٹیاں, آم کا چھوٹا سا پیڑ. واپسی کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. ماشاء اللہ بہت پیاری جگہ ہے. اور یہ ہمیں نظر بھی آ گیا ہے اس کا کنواں اور اس کا ایریگیشن سسٹم. دکھاتے ہیں آپ کو. شکور بھائی. یہ جناب ایک واٹر پمپ لگا ہوا ہے اور اس واٹر پمپ کے ساتھ یہ آگے پانی کا کنواں ہے اور یہ پانی جمع کرنے کی جگہ ہے. صحیح ہو گیا. تو یہاں سے پانی کے آگے ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. لیکن پانی کا صرف یہی سورس نہیں ہے, یہاں پہ ایک نیچرل سورس بھی ہے جو ایک وادی سے یہاں پہ پانی آتا ہے. اس کے لیے یہ چھوٹی سی نہر نما چیز میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیے جی, یہ چھوٹی سی نہر ہے اور یہاں پہ بہت سے باغوں کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کی ہوئی ہے پانی کا یہ سورس.
یہ سامنے ایک اور مزرعہ، شکور صاحب روان دواں اس کی طرف۔ یہ پانی کا نیچرل سورس ہے جو یہاں پہ ایریگیشن کے لیے یوز ہوتا ہے۔ یہ سورس آ گیا۔ اور یہ ایک اور سورس آ گیا۔ دوستو یہ وہ نہر تھے جس کے کنارے سے ہوتے ہوئے ہم پہنچائے۔ یہ یہاں سے 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک یہ اس وقت پانی موو کر رہا ہے، دوسری میں اس وقت پانی بہت کم جا رہا ہے، اور یہ والی نہر ونس اگین 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے۔ ایک حصہ یہ جا رہا ہے، ادھر بھی پانی نہیں جا رہا، اس وقت پانی اس والے میں جا رہا ہے، اور یہ سارے کا سارا قدرتی پانی ہے جو وادیوں میں سے آتا ہے۔ تو بہت سے علاقوں میں پانی کا سسٹم یہی ہے، ٹیوب ویل بھی ہے پلس نیچرل ریسورسز بھی ہیں، جس کی بنیاد پہ عمان کی ایگریکلچر رواں دواں رہتی ہے سال بھر۔ یہ جی آم، اور آم کے پیڑ کے ساتھ لگے ہوئے آم بھی آپ کو دکھاتے چلتے ہیں، ماشاء اللہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ آم۔ اب ہم نے روانگی کر دی ہے واپسی کے لیے، مزرعے کے دوسری سائڈ سے ہم نکل رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم راستے میں اس نہر کو بھی دیکھ لیں۔ اس وقت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بہت مزیدار، پسینے سے ہماری حالت بہت خراب ہو رہی تھی، لیکن اب انشاءاللہ بہتر ہے۔ پانی کی آواز آپ سن رہے ہوں گے، لیکن یہ دیوار کے اندر ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ ایک اور راستہ، یہ ایک اور نہر، اس پورے علاقے میں یہی نہروں کا جال پھیلا ہوا ہے۔ اگرچہ پانی بہت زیادہ نہیں، لیکن اچھی خاصی ضرورت یہ پوری کرتا ہے۔